انزائٹی اور ڈپریشن کا بہت سے لوگ شکار ہیں، وظیفہ اور صورتیں بتائیں۔ بہت اہم سوال ہے مفتی صاحب۔ جی واقعتاً جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ لوگوں کے اندر عدم برداشت ہے، اس کی مرحل ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ڈپریسڈ ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، عدم برداشت۔ جی یہ تو وجہ ہوتی ہے، نہیں تو خوشحال شخص ہو وہ تو مسکراتے رہتے ہیں، مسکرا کے ٹال دیتا ہے۔ بالکل ایسے۔ تو بہرحال اس کا بہترین جو ہے نا، اس میں کچھ کونسلنگ ہے، کچھ تربیتی امور ہیں اور کچھ وظیفے ہیں۔ میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی تو یہ بات کہ ہمیں ایمان، یقین اور قرآن سنت اس کی تعلیمات کی طرف آنا چاہیے، یہ باتیں کرنی چاہیے، ہماری مجالس میں یہ باتیں ہوں۔ ہم بیٹھے ہیں جہاں پر بھی، اس میں اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات، وہ کتنی شاندار حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما جلس قوم مجلسا، کہ کوئی بھی لوگ کسی جگہ جمع ہوتے ہیں، ولم یذکر اللہ تعالی ولم یصلوا علی نبیہم، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، نہ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو الا کان علیہم طرا، وہ مجلس ان کے لیے باعث ہلاکت ہو سکتی ہے اگر اللہ چاہے تو۔ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہی نہیں کیا، ادھر کی بات کی، یہ بھی کی، وہ بھی کہا، یہ بھی کیا، لیکن اللہ کا ذکر نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری کوئی بھی مجلس ایمان اور یقین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے یا درود شریف سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ، اس سے دیکھیے ایک سکون کی لہر اٹھے گی زندگی میں انشاءاللہ۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ سمجھیں ہر قسم کے جو خوف ہیں، خدشات ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، میں نے پتہ نہیں زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، اب مجھے یہ خیال آ رہا ہے، مجھے وہ تصور آ رہا ہے، پتہ نہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آج یہ جو آواز آئی ہے نا، یہ کوئی اچھی نہیں ہے، یہ جو چہرہ ملا اچھا نہیں ہے۔ ہم میں سے جو بھی ہے اس کے ساتھ ایسی کیفیات پیش آتی ہیں، لیکن یذہبوا بالتوکل، کہ اللہ تعالیٰ توکل کے ذریعے سے اسے لے جاتا ہے۔ اچھا، تو یعنی توکل بھی وہ اسی یقین کی بات ہے۔ جی، توکل پیدا کیا جائے۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جسم و جان میں، اس پوری کائنات میں، ان ذروں میں، قطروں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، وہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ یہ اتنا بڑا یقین ہے، یقین کیجئے کہ اگر یہ ہاتھ آ جائے نا، تو اس سے تو ہر قسم کی زنجیریں کٹ جائیں، ٹوٹ جائیں اور سارے معاملات کلیئر ہو جائیں۔ تو اس سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے کہ جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا مجھے مل رہا ہے، مجھے اگر کوئی نقصان لکھا تھا تو وہ ہو گیا ہے، تو بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھیں، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا، یہ ہے تربیتی کچھ امور۔ اور جیسے ہم نے پہلے ہی بات کی، شیخ صاحب نے بڑی پیاری باتیں فرمائیں کہ شیطان سے دور رہنے کی کوشش، جستجو، تو اس سے شیطان نا امید کرتا ہے، اچھا تم سے اتنے گناہ ہوئے، تمہارے حالات ہی نہیں بدل رہے، تم یہ بھی کرتے ہو، تم نے یہ بھی وظیفہ اتنی دفعہ کیا، تم سورہ بقرہ بھی پڑھتے ہو، پھر بھی ایسا نہیں، وہ مایوسی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہم نے شیطان سے اپنا دامن بچا کے رحمان سے جو ہے نا مضبوط تعلق قائم کرنا ہے، جس سے انشاءاللہ یہ ساری کیفیات ٹھیک ہوں گی۔ اور جہاں تک وظیفے کا تعلق ہے، تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو بھی ذکر ہو، اور قرآن مجید سے بہتر ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید ذکر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ہے، اس میں احکام بھی ہیں اور عقائد بھی ہیں اور تاریخ بھی ہے اور عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے اور موعظت بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں نا، تو انسان کو یقین کیجئے ایک اچھا انسان بنا دیتی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہم کریں، یہ وظیفہ ہے اور یہ تربیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان امور کو یقین اور پختہ کیفیات سے لینے کی توفیق بخشے۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ۔